ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج میں ایک بار پھر کلاس ہفتم کے بچوں کے لیے متحری پبلک اسکول برو کی جانب سے اردو نصاب میں شامل سبق نمبر 1 حمد باری تعالی کے نظم کے سوالات کا اور ایک حصہ لے کر سوالات اور جوابات کا ایک حصہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ تو آج ہم بچوں کو سوالات اور جوابات کے متعلق ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لیجئے بچوں، آج کے سوالات کے جوابات یہاں پہ 2 حصوں میں اس کو یہ کیا ہوا ہے۔ کتاب کے حساب سے ایک مختصر سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں، سوالات کے مختصر جواب لکھنے ہیں، اور دوسرا جو ہے سوالات کے مفصل جوابات ہمیں لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے مختصر یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، 5-6 سوالات، ان کے ہمیں جواب لکھنے ہیں۔ تو پہلا یہاں پہ سوال ہے مختصر سوالات میں، کون و مکان کے معنی کیا ہے؟ اس کا اگر ہم جواب لکھیں گے تو کون و مکان کے معنی ہے زمین و آسمان یعنی دنیا۔ مختصر ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے یہاں پہ کون و مکان والا کس سے کہا گیا ہے؟ آپ کے کتاب میں ایک نظم ہے، اس میں کون و مکان والا کس سے کہا گیا ہے؟ تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ کون و مکان والا جو ہے خدا سے کہا گیا ہے، کیونکہ خدا ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ تیسرا سوال ہے کون ایسا ہے جو مانگنے کے بغیر دیتا ہے؟ خدا کی ذات ایسی ذات ہے، وہ ذات ہے جو مانگنے کے بغیر دیتا ہے، ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے یوم جزا کیا ہوتا ہے؟ یوم جزا جو ہے قیامت کا دن ہوتا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو پانچواں سوال ہے اللہ کے معتوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے معتوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں۔ معتوب مینس جو جن کو ڈانٹا گیا ہو یا جن پر خدا کے غضب نازل ہوئے ہوں، ان کو ہم معتوب کہتے ہیں۔ اللہ کے معتوب وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، وہی لوگ جو ہے اللہ کے معتوب ہیں۔ تو چھٹا سوال ہے شاعر اللہ سے کن لوگوں کی راہ نہ دکھانے کی التجا کرتا ہے؟ شاعر اللہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں یعنی گمراہ ہوئے لوگوں کی راہ نہ دکھانے کی التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مفصل جو جوابات لکھیں گے، سوالات کے مفصل ہم جوابات لکھیں گے، تو یہاں پہ 3-4 سوالات ہیں، ان کے ہمیں مفصل جوابات لکھنے ہیں۔ تو کون و مکان اور ہر 2 عالم سے کیا مراد ہے جس کا ذکر شاعر نے کیا ہے؟ کون و مکان سے مراد ہے زمین اور آسمان یعنی دنیا کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہر 2 عالم ہو گیا، 2 عالم دونوں جہاں کو کہتے ہیں، 2 عالم دونوں جہان یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو، جن کا ذکر شاعر نے اس نظم میں کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے اس کا یوم الجزا سے کیا مراد ہے؟ یوم جزا سے کیا مراد ہے اور اس دن کیسا سما ہوگا؟ یوم الجزا سے مراد ہے قیامت کا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہمارے اسلام عقیدے کے مطابق جس دن اللہ جو ہے اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس دن وہ قیامت کا وہ منظر جو ہے وہ بہت پرخطر ہوگا، خطرے سے بھرا ہوا ہوگا۔ لوگ جو ہے ذرہ بر نیک اعمال کے لیے ترسیں گے، ہم یوں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے یہاں پہ شاعر اللہ سے کن لوگوں کا راستہ جیسا راستہ مانگتا ہے اور کیوں؟ شاعر خدا سے پرہیزگار لوگوں کا جیسا راستہ مانگتا ہے، کیونکہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے اللہ کی جو ہے نعمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو جن کو خدا نے نعمتیں، جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، یہ شاعر جو ہے پرہیزگار لوگوں کا وہ راستہ مانگتا ہے، اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں لاسٹ کوشچن ہے یہاں پہ شاعر اللہ سے کن لوگوں کے راہ سے پناہ مانگتا ہے اور کیوں؟ شاعر اللہ سے گمراہ ہوئے لوگوں کی راہ سے پناہ مانگتا ہے۔ جو لوگ گمراہ ہوئے صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان کے راستے سے پناہ مانگتا ہے اللہ سے۔ اور کیوں؟
کیونکہ گمراہ ہوئے لوگ جو ہے نا، جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، ان پہ عذاب نازل ہوگی۔ اس طرح سے ہم یہاں پہ مختصر سوالات کے جوابات اور مفصل جوابات ہم نے یہاں پہ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے اس کو لیا تھا، تو اسی پہ ہم آج کا سبق جو ہے اسی پہ سمیٹیں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، اوکے۔